حالانکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا، 114 صورتیں قرآن کریم کی، آپ درس سنتے رہتے ہیں، ہر دوسری آیت میں اللہ کی توحید ہے، ہر دوسری آیت میں اللہ کی توحید ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کل بھی یہ پیچھے دیکھ لیں، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کوئی اس کے سامنے دھکے سے چھڑا کے لے جا سکے۔ ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز دینے کے اوپر قادر ہے، یہ ذرا بھی نہیں کا دینے کے اوپر قادر ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمارا کہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نہ نفع دے اور نہ نقصان دے، ونرد على اعقابنا، اور ہم پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، کالذی استہوته الشیاطین، یہ اس شخص کی طرح جس کو بہکایا شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیران پریشان حال، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے لیے ساتھی ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، للہدا، ہدایت کی طرف، ائتنا، تو آ جا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الہدا ھدی اللہ، ہدایت بے شک اللہ کے پاس ہی ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، کہ ہم فرما بردار بن جائیں، رب العالمین، رب العالمین کے لیے، وَأَنْ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کرتے رہیں، وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈرتے رہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم کو لٹایا جائے گا، جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں نہ نفع دے اور نہ نقصان دے، یعنی ہم ان کی عبادت کریں تو ہمیں نفع بھی نہ دے، اور ولا یضرنا، اور ہم ان کی اگر عبادت ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ہمیں نقصان بھی نہ دیں۔ ایسی چیزوں کے سامنے ہم جھک جائیں، کیا ان کے سامنے ہم جو نا اپنے آپ کو جھکائے کھڑے کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز دینے کے اوپر قادر ہے، یہ ذرا بھی نہیں دینے کے اوپر قادر ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمارا کہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسی ذات کے سامنے جھکا رہے جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیں، پھر تو ہم اللہ کی ہدایت دینے کے بعد، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس کے بعد ہم تو پھر ایڑیوں پہ پلٹ جائیں گے، ہم تو پھر گمراہی کی طرف چل جائیں گے اگر ایسا کریں گے تو۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کالذی استہوتہ، پھر ہم تو اس شخص کی طرح ہو جائیں گے، استہوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے بہکا دیا ہو، فی الارض زمین میں، حیران اور پریشان حال ہے۔ مطلب ایک بندہ صحرا میں ہے، اور صحرا میں بیابان میں ہے، اور وہاں پہ اب کیا ہوا، کچھ شیطانوں نے اس کو بہکا دیا، اس کے ساتھی ساتھ ہیں، اس کے دوست ساتھ ہیں، اور ہدایت والے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ شیطان نے اس کو بہکا دیا، اور یہ نہیں رستہ ٹھیک جا رہا ہے، اس طرف سے رستہ ٹھیک جا رہا ہے۔ صحرا میں ہے بالکل، وہاں پہ اس کو کوئی، اگر وہ گم ہوگا تو پھر وہ تلاش بھی نہیں کر پائے گا اس چیز کو، ایسا صحرا میں ہے۔ تو وہاں پہ شیطان نے اس کو بہکا دیا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے دوسرے رستے کی طرف چل پڑا۔ تو لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اب جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور ہدایت کی طرف آ جا، ہدایت کی طرف آ جا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک کی طرف جا رہا ہے، یہ شیطان تجھے بہکا رہے ہیں، اس کی طرف نہ جا۔ لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پہ آ سکتا ہے۔
آپ جتنا مرضی بلا لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس کو شیطان نے بہکا دیا ہے نا، رستے سے ہٹا دیا ہے، اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے، دوسرا بندہ اس کو ہدایت ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کے دل کے اندر جب شیطان بیٹھ جاتا ہے نا، وہ پھر یہ کہتا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے، بڑے بزرگ پہنچی ہیں وہ سرکار، وہ تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اس مولوی کا تو کام ہی ہے، اس کا تو یہ جو نا ذہن ہی بنا ہوا ہے ہر ٹائم یہی یہی یہی۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا، 114 صورتیں قرآن کریم کی، آپ درس سنتے رہتے ہیں، ہر دوسری آیت میں اللہ کی توحید ہے، ہر دوسری آیت میں اللہ کی توحید ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کل بھی یہ پیچھے دیکھ لیں، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کوئی اس کے سامنے دھکے سے چھڑا کے لے جا سکے۔ آج پھر دیکھیں، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ ہم ایسے لوگوں کو پکار دیں، ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نفع نقصان دینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے قرآن میں جا بجا توحید ہے، بہت زیادہ توحید کو رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ باقی مضامین بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے استاد مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب وہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو استاد ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ قرآن راولپنڈی والے، ان کے استاد تھے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس صورت، یعنی قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، صورتوں میں رب العالمین درمیان میں جیسے مسئلے بھی بیان کرتا رہے، توحید یعنی کہ قصاص کا، رجم کا، فلاں فلاں، یعنی کہ معاشرتی جو ہے نا وہ اخلاق کیسے رکھنے ہیں، دنیا میں کیسے بسنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ سارا کچھ بیان اللہ کرتا رہے، لیکن جو ہی صورت ختم کرتے ہیں نا، اللہ توحید کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توحید کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی صورت کی آخری آیت میں اللہ کی توحید موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے، آپ جتنا مرضی ان کو بلاتے رہیں، جتنا مرضی ان کو سمجھاتے رہیں، اگر اللہ نے ہدایت نہیں نہ دینی ان کو، ان کے دل میں شیطان ایسی ایسی باتیں کھڑ کے بٹھاتا رہے گا، اس مولوی کا تو کام یہ ہے، یہ یہی کرتے رہتے ہیں فلاں، ایسی ایسی بات اس کے دل میں بٹھا کے مولوی کی بات کی اہمیت کو ختم کر دے گا۔ حالانکہ وہ بات مولوی کی نہیں، اللہ کے قرآن کی بات چل رہی ہے۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کی۔ یہ نہ سمجھے یہ بیان کون کر رہا ہے، بلکہ سمجھے یہ بیان ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے جو ہے نا وہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ صرف کر رہا ہے، باقی ہم مانیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ وَأُمِرْنَا، مان جائیں گے اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے اپنا نقصان۔ وَأُمِرْنَا، ہم تو اللہ کی توحید کی طرف ہی رہیں گے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم فرما بردار بن کے رہیں رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے لیے ہم فرما بردار بن کے رہیں، ہمیں یہی حکم ہے بس۔ جس کو سمجھایا جا رہا ہے مان جائے ٹھیک، اپنا فائدہ، نہیں مان جائے اس کا اپنا نقصان ہے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ نماز کو قائم رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، نماز کو ادا کرتے رہیں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا، دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا، جو تھوڑی سی مہلت ملی ہے، سمجھانے والے موجود ہیں، عقل رب العالمین نے دے رکھی ہے، اور کتاب اللہ کی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ہر چیز ہر انسان کے سامنے ہے، کوئی بھی انسان تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکتا ہے، ایسی ڈکی چھپی تو بات رہی نہیں ہے۔ لہٰذا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جمع اسی اللہ کی طرف ہی ہونا ہے، جانا اس اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ آیت اصل میں نا دھمکی والی ہے، اس میں دھمکی میں الفاظ ہیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں جمع اللہ کی طرف ہی کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جب جمع اللہ کی طرف کیا جائے گا تو پھر حساب کتاب بھی اللہ لے گا، ہر کیے دھرے کا وہاں پہ حساب ہوگا، ساری زندگی وہاں پہ انسان کے سامنے ہوگی، ہر چیز وہاں پہ لکھی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اس وقت اگر مجرم ٹھہرا دیا گیا نا، اس وقت پھر پچھتائے گا، مشفقین، اور ڈرے گا، کہے گا کیا ہو گیا میرے اس اعمال نامے کو، پچھتائے گا۔ لیکن وہاں پہ پچھتانے کا، رونے پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں رب العالمین نے وقت دیا، انسان سمجھ جائے، عقل سے سمجھ جائے۔ رب العالمین کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے عقل انسان کے پاس، عقل انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، تحفہ ہے، کہ اس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک شکر اللہ ٹھیک نصیب کرے۔